کریں اس سے قبل درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں شاعروں نے بے شمار کلام لکھے ہیں۔ ایک بہت مشہور زمانہ کلام ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، یعنی توحید کا کلمہ، پہلا کلمہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ سچائی اور جھوٹ ہی کی تو لڑائی تھی، ایک طرف صدق ہے تو دوسری طرف کذب ہے، ایک طرف سچائی ہے تو ایک طرف جھوٹ ہے۔ یہ مال و دولت کی لڑائی نہیں تھی بلکہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی، سنت اور سنت کے پامال ہونے کی لڑائی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لکھا ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ وہ رہے گا یعنی اسلام، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے یہ درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ اور شعر میں سب شامل ہو جائیں کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ معزز، جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے تو 2 محرم الحرام 61 ہجری آپ وہاں پہنچے، حر نے آپ کو گھیر رکھا تھا، نہ واپس جانے دیا اور نہ کہیں اور جانے دیا، مجبور کیا گیا آپ کو کربلا کی پتھریلی زمین پر اترنے کے لیے۔ بہر کیف آپ اترے، وہاں آپ نے خیمے لگائے، اپنے خیموں میں رہنے لگے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کے ذریعے 4000 لشکر اور بھیج دیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند ہوا تو 10ویں محرم آنے سے پہلے حضرت امام عالی مقام نے صلح کی ایک صورت نکالی، صلح کی، کیونکہ میرے امام لڑنے تو گئے نہیں تھے، لڑنے جاتے تو بچوں کو لے کے نہیں جاتے، لشکر لے کر جاتے، لشکر لے کر جاتے۔ آپ لڑنے کے لیے آپ نہیں گئے تھے، آپ نے صلح کی ایک صورت نکالی، آپ نے ابن سعد کو بلایا تو ابن سعد بھی اپنے 20 جوانوں کے ساتھ باہر آیا، اور حضرت امام حسین بھی اپنے 20 جانساروں کے ساتھ اپنے خیموں سے باہر آئے۔
جوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ابن سعد نے اور امام حسین نے ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کی۔ حضرت امام علی مقام نے 3 صورتیں بیان کی وہاں پر۔ ابن سعد سے کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو میں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، لہٰذا مجھے مدینہ واپس چلے جانے دو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدینہ نہیں جانے دیتے تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ مجھے چلے جانے دو، میں سکون سے زندگی وہاں گزار لوں گا۔ تیسری صورت آپ نے یہ پیش کی کہ اگر مجھے تم کہیں نہیں جانے دیتے تو مجھے یزید کے دربار میں لے چلو، تم خود بھی میرے ساتھ چلو اور میں یزید سے بات کر لوں گا، جس طریقے سے میرے بھائی نے حضرت امیر معاویہ سے بات کر کے معاملہ نپٹا لیا تھا، صلح ہو گئی تھی، لہٰذا تم مجھے بھی یزید کے دربار میں لے چلو، معاملہ میں نپٹا لوں گا، بات کر لوں گا۔ یہ تینوں باتیں ابن سعد کو سمجھ میں آئیں۔ اس نے ایک خط لکھا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ لڑنے نہیں گیا تھا، اس نے وہاں سے لشکر بھیجا ہے ابن زیاد نے۔ ابن سعد نے ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ امام حسین نے خون خرابہ سے، کیونکہ میرے امام نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے، سمجھ رہے ہیں، یہ خون نہ بہے، اسی لیے تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا تھا۔ جب مدینے میں آپ تھے تو مدینے میں مروان بن حکم نے آپ کے اوپر چڑھائی کی کہ تم بیعت ہو، آپ کو کمرے میں بلایا، میں نے یہ بیان کیا، کمرے میں بلایا، جبراً آپ سے کہا گیا کہ آپ بیعت ہو جائیں، لیکن آپ راتوں رات مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے پتہ ہے مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ آپ چاہتے تو مدینہ نہیں چھوڑتے، بغاوت پر اتر آتے آپ، اور اس کے بعد کیونکہ آپ کے بھی تو چاہنے والے تھے مدینے میں، سمجھ رہے ہیں، یزید کے اتنے چاہنے والے نہیں، اگر امام اٹھ جاتے مدینے کے اندر تو پورا مدینہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتا، لیکن آپ نے براہ راست بغیر بتائے ہوئے لوگوں کو، سوائے چند لوگوں کے، اپنے خاندان کے چند افراد، اپنے وہ بھائی جو باپ شریک تھے، ان بھائیوں کو بتا کر آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، پورے مدینے کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ براہ راست مدینہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین جانتے تھے مدینے کی حرمت کے بارے میں، کہ مدینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حرم بنایا ہے، مدینے میں خون بہنے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ تو حضرت امام نے سوچا ایک میری وجہ سے مدینے کے اندر خون بہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدینے کو، جس شہر کو حرمت والا شہر بنایا ہے، جس کی حرمتوں کے تذکرے کیے ہیں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مدینے میں خون بہے، اس مدینے کی حرمت پامال ہو جائے صرف ایک میری وجہ سے، تو کیوں نہ میں راہ اختیار لے لوں اپنی اور یہاں سے میں مکے چلا جاؤں، مدینے میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خون خرابہ سے بچنے کے لیے، مدینے کی حرمت کو پامالی سے بچانے کے لیے آپ نے مدینہ خاموشی سے چھوڑ دیا، مکے چلے گئے۔ مکے میں پہنچے، صحابہ نے روکا وہاں پر بھی، لیکن امام جانتے تھے کہ اگر مکے میں رہوں گا تو یہاں پر بھی گرفتار کیا جاؤں گا، یہاں پر بھی چڑھائی کی جائے گی، لہٰذا آپ نے مکے کو بھی چھوڑا، کیونکہ مکہ بھی حرمت والا شہر ہے۔ تو آپ حتی الامکان لڑائی سے بچنا چاہتے تھے، خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ میرے خون کے دھبے میرے نانا کی امت کے کسی فرد کے دامن پر لگیں، یہ حضرت امام حسین نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جانتے تھے اپنی عظمت کے بارے میں، اپنے وقار اور اپنے تقدس کے بارے میں جانتے تھے۔ امام جانتے تھے کہ گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر میرے خون کا دھبا کسی کے دامن پر لگ گیا تو یہاں کیا قیامت میں بھی نہیں مٹایا جا سکتا ہے اس کو، اس کے لیے پھر آپ کو جہنم میں جلنا ہوگا، اس لیے کہ رسول کا نواسہ ہے۔ یہ کسی عام انسان کا قتل کر دیا جائے تو قصاص لے کر معاملہ طے کر دیا جائے گا، فدیہ دے کر معاملہ طے کر دیا جائے گا، لیکن یہ امام کا خون ہے کو، اس لیے آپ نے خون خرابے سے محفوظ رکھنے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا آپ نے، تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ اور آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے بھی خون بہایا ہے امام کا، آپ یاد رکھیں آج بھی ان پر، ان کی نسلوں پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر پوری دنیا لعنت کرتی ہے،
امام یہی نہیں چاہتے یہ تھے کہ دنیا کسی پر لعنت نہ کرے، دنیا میرے خون کا حساب نہ دے، اس لیے آپ حتی الامکان کوشش کر رہے تھے کہ خون خرابہ نہ ہو۔ مدینہ چھوڑا، مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، مکہ چھوڑا، مکے کی حرمت پامال نہ ہو۔ جب کربلا کی سرزمین میں پہنچے تو وہاں بھی صلح کی صورتیں نکالیں، صلح کی صورتیں پیش کیں کہ مجھے کہیں بھی چلے جانے دو یا مجھے مدینہ واپس چلے جانے دو، اگر یہ بھی نہیں چاہتے تو مجھے براہ راست یزید کے دربار میں چلے جانے دو۔ ابن سعد کو یہ تینوں باتیں پسند آئیں۔ اس نے ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ امام نے یہ تین باتیں پیش کی ہیں۔ یہ باتیں ابن زیاد کی بھی کھوپڑی میں گھس گئی تھیں، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ فتین لوگ حکومت کے ارد گرد، سمجھ رہے ہیں، حاکموں کے آس پاس کچھ ایسے فتین دماغ رہتے ہیں جو حاکموں کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتے، سمجھ رہے ہیں، یہ ہر دور سے چلا آیا ہے۔ ابن زیاد نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، خون خرابے سے بچنا چاہیے، لیکن وہیں پر شمر نام کا ایک بدبخت موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، حسین ایسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ اب اس نے یزید ابن زیاد کو پن مارا، اس نے کہا اگر آپ نے حسین ابن علی کو یوں ہی چھوڑ دیا تو پھر یہ ان کا بول بالا ہو جائے گا، تمہاری ہار ہو جائے گی، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگیں گے، پھر یہ کوفے پر چڑھائی کریں گے، پھر دمشق پر چڑھائی کریں گے، تمہارا پورا تختہ پلٹ کے رکھ دیں گے، لہٰذا تم ایسی غلطی نہ کرو اور آج ہی فیصلہ لے لو۔ دو باتیں رکھو حسین کے پاس، یا تو یزید کا ہاتھ تھام لے یا تو پھر وہ گردن دے دے اپنی، ہم سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ صرف دو باتیں، تیسری کوئی بات نہیں۔ ابن زیاد نے سوچا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، تختہ ہمارا پلٹ جائے گا، حکومت ہماری خطرے میں آ جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں حکومت کو بچانے کے لیے نواسۂ رسول کا خون بہا دیا ہے۔ بہرکیف ابن زیاد نے پھر دوسرا خط لکھا اور ابن سعد کو خط لکھا، ابن سعد تمہیں مشورہ دینے کے لیے اور امام عالی مقام سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف دو باتیں ہیں، یا تو حسین سے قتل کرو حسین کو، ان سے لڑائی لڑو، یا تو پھر ابن زیاد نے لکھا کہ یا تو پھر یزید کا دامن تھام لیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ دو باتوں کے علاوہ، دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اور یہ خط کون لے کر آیا؟ وہی شمر خط لے کر پہنچا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ لشکر کی جو باغ ڈور ہے یہ شمر کے ہاتھوں میں دے دو اور تم وہاں سے راہ فرار اختیار کر لو۔ بہرکیف شمر یہ چیزیں لے کر، یہ خط لے کر ابن سعد کے پاس آیا۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا تو ابن سعد نے لعنت و ملامت بھی کی ابن زیاد پر اور شمر پر کہ یہ جو فرمان آیا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن ابن سعد کے دل میں بھی دنیا اتنی گھر کر چکی تھی، اتنی بیٹھ گئی تھی دنیا کہ اس نے حکومت کا تو ساتھ دیا لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اس نے۔ بہرکیف یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ 9 محرم الحرام کا دن بھی گزر گیا، رات آئی، رات بھی گزر گئی، امام نے خطبہ دیا۔ رات کی محفل میں نے بیان کیا، امام نے خطبہ دیا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے کوئی کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ رات کا خطبہ دینے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، یہ رات امام نے پورے رات عبادت میں گزاری ہے، پوری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزاری، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری، اپنے نانا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ پوری رات گزاری۔ دن کا سورج جب نکلتا ہے، جب دن کا سورج نکلا تو سب سے پہلے حضرت امام عالی مقام سب کے سامنے گئے، یزیدیوں کے سامنے گئے اور یزیدیوں کو بتایا کہ دیکھو ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، مجھے دیکھو، میں رسول کا نواسا ہوں، تم سب جانتے ہو، اور میرے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ تم سارے جانتے ہو، میری عظمتوں کا اقرار ہے تمہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت امام حسین نے بیان کی اتمام حجت کے لیے، اور کہا کہ دیکھو میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے مجھے، نام لے کر کہا دیکھو فلاں کا خط اس میں موجود ہے، فلاں ابن فلاں کا خط میرے پاس موجود ہے۔ جس کا نام لیتے تھے امام حسین وہ اندر گھس جاتا تھا، سامنے نہیں آیا کرتا تھا، اندر۔
فلاں ابن فلاں کا خط میرے پاس ہے۔ پورا تھیلا آپ نے ان لوگوں کے سامنے ڈال دیا، کہا دیکھو یہ سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں، ان خطوں کے ذریعے تم نے مجھے بلایا اور اب بلا کر مجھے میرا مقابلہ تلوار سے کر رہے ہو۔ بہر کیف حضرت امام حسین کی گفتگو کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب جنگ کا نقارہ بج چکا تھا، اب جنگ ہونے والی ہے۔ ایک شخص جس کی بات ہم نے اپنی گفتگو میں کی، جن کا نام تھا حر، یہی حر 1000 لشکر کی گرفتاری میں امام حسین کو کربلا لے کر آتے ہیں۔ جب حر نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے تو حر نے ابن سعد سے کہا کیا تم واقعی نواسۂ رسول سے جنگ کرو گے؟ تو ابن سعد نے کہا ہاں، اب تو صرف جنگ ہی باقی ہے، اب تو صرف خون ہی باقی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں رہا۔ تو لوگ کہنے لگے، کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ حر کوفے کا بہت بڑا طاقتور انسان تھا، شہ سواری میں، تلوار چلانے میں طاقتور انسان تھا یہ حر، جنگوں میں لڑنا یہ اس کا ایک ہنر تھا۔ لیکن یہ تھر تھر کانپنے لگا حر۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تو حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اگر حسین سے لڑا تو پھر جنت میں کیسے جا سکتا ہوں میں، کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار تو وہی ہیں، کیسے جا سکتا ہوں؟ حوض کوثر پر جام کوثر پلانے والے کوئی اور نہیں، انہی کے گھر کے لوگ ہیں، انہی کے نانا پلائیں گے، تو میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ ابن سعد سے حر نے کہا کہ لوگوں سن لو، میں حر ہوں اور میں اپنی جنت کو یہ دنیاوی ساز و سامان پر بیچ نہیں سکتا ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت آ جائے سامنے، حکومت ہی کیوں نہ ہو، حکومت کا اقتدار کیوں نہ ہو، حکومت کی تمام چیزیں کیوں نہ ہو، انعامات کیوں نہ ہو، لیکن میں نے اپنی جنت کو اس دنیاوی لالچ میں خراب نہیں کروں گا۔ فوراً اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر سے نکل کر جناب حر حسینیوں کے پاس آتے ہیں، امام حسین کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، آ کر جناب حر و کہتے ہیں حضور میری غلطی کو معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اتنے کم بخت ہوں گے، اتنے لعنتی ہوں گے حضور، یہ کہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حضور میں نے تو یہ سوچا تھا کہ معاملہ باتوں سے سلجھ جائے گا، اس لیے میں آپ کو گرفتار کر کے کربلا کی سرزمین پر لے آیا، میری نیت ایسی نہیں تھی کہ معاملہ خون تک پہنچ جائے گا، معاملہ قتل تک آ جائے گا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ لوگوں کا ارادہ یہ ہے تو میں کبھی آپ کو گرفتار نہ کرتا، کبھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر لے کر نہیں آتا۔ حضور میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت امام عالی مقام نے جناب حر سے کہا تم اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، یہی حر جو ابھی چند منٹ پہلے یزیدیوں کے لشکر میں تھے، اب یہی حر حسینیوں کے لشکر میں آ گئے ہیں۔ اب جناب حر نے حسینیوں کی طرف سے یزیدیوں کو للکارا اور امام حسین کی پہچان کرائی کہ دیکھو، تو خوب جانتے ہو امام حسین، یہ ساری باتیں ہوئیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پر رکھ گئے تھے کہ حضرت امام حسین خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو پوری کائنات میں مجھ سے بڑا ابھی کوئی بھی نہیں ہے، میں حضرت مصطفیٰ جان رحمت کا نواسہ میں ہوں، خاتون جنت کا بیٹا میں ہوں، صرف مولا علی کا بیٹا میں ہوں، ہاشمی خاندان کا سب سے معزز انسان اس وقت میں ہوں، یہ تعارف کرایا۔ لیکن عقل پر ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ امام حسین کی ذات کو پہچان نہ سکے۔ ایک معاملہ تو یہاں پر یہ ہے، اور ایک دوسری چیز یہاں پر یہ ہے، یہاں پر جب امام حسین نے یہ کہا کہ فلاں 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 نے میرے پاس خط بھیجا تھا، مجھے بلایا گیا تو میں آیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کے نام پیش کیے گئے تھے انہیں بھی یزید کا خوف تھا۔ کس کا خوف تھا؟ انہیں بھی یزید کا خوف تھا۔
خوف اس بات کا تھا انہیں کہ ہم نے خط لکھے ہیں، اب اگر حسین کو قتل نہ کیا گیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا تو امام حسین یزید سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں نے میرے پاس خط بھیجے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلاں فلاں نے میرے پاس خط بھیجے، ہمارا نام حکومت کے سامنے عیاں ہو جائے گا اور پھر ہمیں سزا ملے گی۔ تو ان لوگوں کی نیتوں میں اس قدر فتور آ گیا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی دولت بچانے کے لیے، حکومت کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے وہ بھول گئے تھے کہ ہمارے مد مقابل نواسۂ رسول آ چکا ہے۔ بہر کیف جنگ شروع ہوتی ہے، امام علی مقام کی طرف سے جب جنگ شروع ہوئی تو میرے امام نے جنگ کی پہل نہیں کی، جنگ کی پہل امام کی طرف سے نہیں، میرے امام نے فرمایا اپنے جانثاروں سے اپنی طرف سے پہلا تیر نہ چلایا جائے، پہلی تلوار کا وار حسینیوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، لہذا سب سے پہلا تیر، یہ بھی ایک اپنی حقیقت ہے، پہلا تیر ابن سعد نے چلایا۔ یہ میں نے بتایا یہ ابن سعد ایک جلیل القدر صحابی کا بیٹا، پہلا تیر چلایا لوگوں کو گواہ کرتے ہوئے، دیکھو سنو گواہ ہو جاؤ کہ پہلا تیر حسینی خیمے کی طرف چلانے والا عمرو بن سعد ہے۔ ابن سعد نے پہلا تیر چلایا، لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، تمام یزیدیوں کے اندر جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام کی جو جانثار تھے ان میں ایک حضرت عبداللہ ہیں جو راستے میں ملے تھے اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر اجازت طلب کی، حضور مجھے اجازت دیں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے انہیں اجازت دی، وہ جنگ میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اور جب آپ کی بیوی نے اپنے شوہر کے جوہر دیکھے جنگ میں تو انہوں نے بھی کیا ہے ایک لکڑی اٹھائی اور وہ بھی جنگ میں جانے لگی۔ تو حضرت امام علی مقام نے انہیں روکا اور انہیں بتایا کہ جو اسلام کی خواتین ہیں ان کے لیے جہاد نہیں ہے بلکہ جہاد مردوں کے حصے میں آیا ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ نہ جائیں۔ لیکن جذبہ شوق شہادت ایسا معجزن تھا ان لوگوں کے درمیان، ایسا معجزن تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم شہید ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے تمام جانثار حضرت امام علی مقام سے اجازت لیتے تھے اور رن میں جاتے تھے، جنگ میں جایا کرتے تھے، کچھ دیر لڑتے تھے، 2 4 8 10 کو اپنی تلوار سے جہنم پہنچاتے تھے اور پھر اس کے بعد شہید ہو جاتے۔ دیکھیے ایک طرف 72 ہے، ایک طرف 22-24 ہزار کا لشکر ہے، مقابلے کی کوئی صورت ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی صورت ہی نہیں بنتی۔ بھائی 70 کے مقابلے ڈبل آ جاتے، ٹبل آ جاتے، چول آ جاتے، 1000 ہوتے، 2000 ہوتے، لیکن یہاں تو ایک طرف 72 ہیں، وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور دوسری طرف ایک وسیع ایک لمبا چوڑا لشکر موجود ہے اور وہ بھی بھوکا پیاسا نہیں ہے، بھوکا پیاسا نہیں بلکہ خوب آسودہ ہے، وہ کھا پی کر سوا ہو چکا ہے، اس سے لڑائی ہو رہی ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین کے جانثار جایا کرتے تھے اور چند لوگوں کو ختم کیا، اس کے بعد پھر خود شہید ہو گئے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ امام حسین کے جانثاروں کا حال یہ تھا کہ جب تک آپ کے جانثار باقی رہے تب تک ہاشمی خاندان سے کوئی فرد شہید نہیں ہوا، نہ اولاد عقیل، نہ حضرت مولا علی کی اولاد، نہ حضرت امام حسن کی اولاد، نہ امام حسین کی اولاد، نہ آپ کے چچیرے، نہ آپ کے بھانجے، کوئی شہید، یعنی ہاشمی خاندان کا کوئی فرد شہید نہیں ہوا جب تک آپ کے جانثار میں سے ایک فرد بھی باقی تھا۔ کوئی، اسے کہتے ہیں محبت، سمجھ میں آیا؟ کسی سے محبت جو ہوتی ہے، اس پوری دنیا پر ان 72 لوگوں نے ایسے ہی اپنے نام درج نہیں کرائے ہیں، آج پوری دنیا کے دلوں پر جو 72 نقوش نقش کر دیے گئے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تمام چیزوں سے منہ پھیر کر ہر خیمہ حسین کی طرف آنے والا تیر ان 72 نفوس نے اپنے سینوں پر لیا ہے، تب جا کر دنیا ان کا نام لیا کرتی ہے۔
بات سمجھ میں؟ اس لیے کہا جاتا ہے اگر 72 افراد حسینیوں کی طرح آج بھی آ جائیں تو پوری دنیا پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو انسان اپنے قائد کے لیے، اپنے رہنما کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اس طرح پیش کرے کہ اس کے خاندان کا کوئی بچہ ابھی تک شہید نہیں ہوا، جب تک ایک بھی خادم، ایک بھی جانثار باقی تھا۔ جب سب کے سب شہید ہو گئے تو اب ہاشمی خون کی باری تھی، اب ہاشمی خاندان کے افراد کی باری آئی، تو ہاشمی خاندان میں سب سے پہلے اولاد عقیل آگے بڑھے۔ اولاد عقیل یعنی حضرت مسلم جو شہید ہو چکے تھے کوفہ میں، ان کے بھائی اور ان کی بیٹے، انہوں نے اجازت طلب کی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، تو امام حسین نے انہیں جانے سے منع فرمایا۔ امام حسین نے کہا تم نہ جاؤ، اس لیے کہ تم پہلے ہی اپنے گھر کا ایک معزز فرد کوفے کے درمیان شہید کروا چکے ہو، اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوفے کی سرزمین پر شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ اولاد عقیل نے اصرار کیا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ رہیں اور ہاشمی خاندان کے پھولوں کو مرجھا دیا جائے، ہم زندہ رہیں اور فاطمہ کے لال کو قتل کر دیا جائے، ہم زندہ رہیں اور چمن زہرا کو مسل دیا جائے، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لہذا حضور ہمیں اجازت دی جائے۔ سب سے پہلے اولاد عقیل جنگ کے لیے جاتے ہیں، کافی دیر ان لوگوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے بعد اولاد عقیل حضرت امام مسلم کے شہزادے بھی اور امام مسلم کے بھائی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب اولاد عقیل شہید ہو گئی تو پھر اس کے بعد حضرت مولا علی کے بیٹے سامنے آئے۔ میں نے کہا تھا نا مولا علی کے اور بھی بیٹے تھے جو دوسری بیویوں سے تھے، 5 بیٹے تھے، ان میں حضرت عباس ان میں ہیں، حضرت ابو بکر ان میں ہیں، حضرت عمر ان میں ہیں، حضرت عثمان اس میں، حضرت عبداللہ اس میں ہیں۔ یہ 5 نام، 5 افرادوں میں سے 4 افراد سامنے آئے، اور انہوں نے حضرت امام سے رن میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ لوگ بھی جاتے ہیں، لڑتے ہیں کافی دیر تک، کافی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر اس کے بعد شہید ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، پورا چمن تمام جانثار شہید ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں۔ اب کیا ان باقی ہے؟ صرف اولاد امام حسن باقی ہے اور اولاد امام حسین باقی ہے۔ یہ خاتون جنت کے خاص گھر کے لوگ، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے باقی رہ گئے ہیں، بس، اور کوئی باقی نہیں تھا۔ جب یہ سارے لوگ شہید ہو گئے تو اب حضرت قاسم نے میرے امام سے اجازت طلب کی۔ یہ قاسم کون ہیں؟ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، ان کی عمر ابھی 19 سال ہے، 19 سال کی چڑھتی جوانی ہے۔ حضرت امام کی بارگاہ میں آیا اور اجازت طلب کی، حضور میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے ان سے منع کیا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں جنگ میں اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن حضرت امام قاسم نے حضرت امام حسین سے اصرار کیا، حضور مجھے اجازت دیں، آپ کے بعد پھر زندہ رہنے میں مزہ نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں، اس لیے مجھے اجازت دیں۔ حضرت امام حسین نے حضرت امام قاسم کو بھی اجازت دی۔ تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ جب امام حسین نے امام قاسم کو اجازت دی اور کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو جانتے ہو حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے کہ آپ 19 سال کے جوان تھے اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا، چاند کی طرح خوبصورت تھا آپ کا چہرہ۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو لوگوں کو للکارا کہ لڑو، آ کر مجھ سے لڑو، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میرے رگوں میں اس کا خون ہے جس نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا ہے، مولا علی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لاؤ اپنے وہ جوان، وہ مرد، وہ طاقتور، وہ پہلوان جو تم نے چن کے الگ رکھے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، ایک ایک کو بھیجا گیا حضرت امام قاسم کے سامنے، لیکن کوئی بھی پہلوان آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پایا، کوئی نہیں ٹھہر پایا، کیونکہ عام انسان نہیں تھے یہ لوگ،
یہ وہ لوگ تھے جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون تھا۔ آج بھی ایک باپ، بہادر باپ کا بیٹا بہادر کہلاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس شخص سے زیادہ بہادر دنیا میں کون ہے جسے مصطفیٰ یہ لقب دیتے ہوں، اے علی تم شیر خدا ہو۔ جو دنیا میں رہ کر خدا کا شیر ہو، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ جس نے منٹوں اور سیکنڈوں میں خیبر کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا ہو، اس سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت قاسم کے سامنے بے شمار طاقتور آئے، زور آزمائی کی، لیکن کوئی بچا نہیں۔ ابن سعد نے اعلان کیا کہ یہ کوئی اسے بچہ نہ جانو جسے تم بچہ سمجھ کے لڑ رہے ہو، یہ مولا علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، اس پر اگر ایک کر کے اس سے لڑو گے تو یہ 22,000 کا لشکر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر ایک خراش بھی نہیں لگے گی، لہٰذا اگر اس سے لڑنا چاہتے ہو تو اس پر حملہ کرو، ایک ساتھ اس پر تیر برسائے جائیں، ایک ساتھ اس پر تلواروں سے وار کیے جائیں۔ معزز سامعین، اب ایک تنہا بندہ جس پر سب طرف سے نیزوں سے وار ہو، جس پر سب طرف سے تیروں سے وار ہوں، اور پھر وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تو کتنی دیر لڑ سکتا ہے؟ معزز سامعین، جب آپ لڑتے لڑتے تھک گئے اور جسم پر بہت سارے زخم آ گئے اور پیاس کی شدت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ آپ کو غشی طاری ہونے لگی، تو آپ نے اپنا گھوڑا امام علی مقام کے خیمے کی طرف دوڑایا۔ امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے چچا سے کہتے ہیں، امام حسین سے، حضور مجھے پانی دیں، چچا مجھے پانی دیں، مجھے بہت زور سے پیاس لگی ہے۔ امام علی مقام نے جملہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، انتظار کرو، کچھ دیر کے بعد تمہارے نانا حوض کوثر پر جام کوثر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اب تمہیں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام حسن واپس ہوتے ہیں، پھر رنگ جنگ میں پہنچتے ہیں، پھر کچھ دیر تلوار چلائی اور تلوار چلاتے چلاتے شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہوتے ہیں تو پھر حضرت امام حسین کو پکارتے ہیں۔ میرے امام پھر دوڑ کر کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور اپنے جوان بھتیجے کو کربلا کی سرزمین سے اٹھاتے ہیں اور اپنی گود میں لے کر ہیں اور پھر اپنے خیمے کے سامنے واپس لے کر آتے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ امام حسین ہیں، صبح سے لاشیں ڈھو رہے ہیں اور اب اپنے گھر کی باری ہے۔ حضرت امام حسن اپنے بھتیجے کی لاش، جوانی کی لاش اٹھا کر لے کر آئے ہیں، اور جب یہ شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آپ کے اپنے بیٹے کی، حضرت علی اکبر کی۔ حضرت علی اکبر نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ کر اجازت طلب کی، حضور مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، حضرت علی اکبر کو میرے امام نے اجازت نہیں دی، میرے امام نے اجازت نہیں دی۔ 18 سال کی عمر ہے، جب بار بار ضد کی تو میرے امام اجازت دے دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، میرے امام جانتے ہیں کہ اس جنگ میں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، لیکن اسی جنگ میں جانے کے لیے امام نے اپنے جوان بیٹے کو سجایا، سوارا، تلوار دی، امامہ مادہ، وصیتیں کی، اور اس کے بعد رن میں بھیجتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ صبر سینے کے اندر کتنا بڑا پہاڑ لے کر موجود ہے، کتنا بڑا کلیجہ ہے امام حسین کا۔ جنگ میں بھیجتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب جنگ میں پہنچتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ بار بار آپ نے پکارا، کوئی نہیں آیا۔ جانتے ہو کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے اور ان کی شکل و شباہت مصطفیٰ جان رحمت سے ملا کرتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ امام حسین کے گھر والے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے ہیں، آپ کی شکل و شباہت مصطفیٰ سے ملا کرتی تھی، اس لیے کسی میں یہ جرت نہیں ہو رہی تھی کوئی علی اکبر کے سامنے آئے اور تلوار سے وار کرے۔ بارہا آپ نے للکارا، جب کوئی نہیں آیا تو شوق شہادت دل میں اس قدر جذبے مار رہا تھا کہ آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کے بعد خود آپ یزیدیوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ گھس گئے آپ یزیدیوں کے لشکر میں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو خود آپ نے حملہ کیا، لشکر میں گھسے جا کر بے شمار یزیدیوں کو قتل کیا، بے شمار لوگوں کو قتل کر کے جب پیاس برداشت نہیں ہوئی تو پھر والد گرامی کے پاس واپس آئے۔ میرے امام نے ان سے بھی وہی جملہ کہا، اے بیٹے علی اکبر، گھبرانے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے نانا جان حوض کوثر پر تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت علی اکبر پھر واپس آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں،
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہی ہوا، کچھ دیر کے بعد آپ شہید ہو گئے، آپ نے اپنے ابا کو پکارا۔ معزز سامعین، پھر امام علی مقام دوڑتے ہوئے کربلا کی سرزمین پر جہاں پر امام علی اکبر کو شہید کیا گیا پہنچتے ہیں، اور پھر بیٹے کی لاش کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں۔ قسم خدا کی کتنا بڑا کلیجہ ہے امام حسین کا، اندازہ کریں ایک اگر لاش ہمارے گھر میں آ جائے تو کئی دن تک ہمارے حلقوں سے پانی نہیں اترتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر مر جائے تو کئی دن عورتیں باویلا مچا لیا کرتی ہیں، لیکن قسم خدا کی قربان جائیں اہل بیت کے صبر پر اور حضرت امام حسین کے کلیجے پر، جس نے پورے دل لاشیں ڈھوئی ہیں پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہا ہے، پورے دل لاشیں ڈھو رہا ہے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھوں سے جانے نہیں دے رہا ہے۔ علی اکبر کی لاش اٹھائی اور خیمے میں لا کے رکھی ہے۔ اب حضرت عباس اجازت طلب کر رہے ہیں، ایک کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں تو دوسرا اجازت طلب کرنے آتا ہے۔ کتنا بڑا کلیجہ ہے ان مردان مجاہد کا، دیکھ رہے ہیں کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے، پھر بھی شہادت کے لیے اجازت طلب کی جا رہی ہے، پھر بھی مرنے کے لیے اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ ارے اجازت تو یہ مانگی جاتی، حضور اب ہم گھر جا رہے ہیں، اب ہمیں لڑنا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ ان لوگوں کی مردانگی پر، قربان جاؤ ان لوگوں کی مجاہدانہ قوت پر کہ جنہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی امام کو، بلکہ امام کی بارگاہ میں برجستہ یہ اجازت طلب کرتے تھے، حضور اب ہمیں اجازت دی جائے، اب ہم جانا چاہتے ہیں آپ سے پہلے۔ حضرت امام کے پاس حضرت عباس آتے ہیں، یہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، مائیں صرف الگ الگ ہیں۔ حضرت عباس نے جب اجازت طلب کی تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور امام نے کہا کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تم تو میرے بھائی ہو، تم تو علمبردار ہو، اگر تمہیں شہید کر دیا گیا تو پھر مجھے تسلی دینے والا کون ہوگا، پھر میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حضرت عباس نے اجازت مانگی۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور اب ان بچیوں کی پیاس ہم سے نہیں دیکھی جاتی، اب علی اصغر کی پیاس ہم سے نہیں دیکھی جاتی، اب ہم فرات جائیں گے ضرور اور وہاں سے پانی لے کر آئیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے انہیں بھی اجازت دی، حضرت عباس پانی کے لیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرات نہر ہے اور اس پر 500 سواروں کا پہلے سے دستہ موجود ہے جو اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ معزز سامعین، آپ لشکر کو چیرتے ہوئے، انہیں قتل کرتے ہوئے اور ان کے واروں کو اپنی تلوار اور اپنے نیزے سے روکتے ہوئے، اپنی ڈھال سے روکتے ہوئے فرات کے پانی میں پہنچ جاتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ دیکھیں محبت ہو تو ایسی محبت ہو اہل بیت سے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت عباس پانی میں اتر گئے ہیں، گھوڑا پانی میں اتار لیا، خود بھی پانی میں اتر گئے، مشکیزہ بھرا۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پانی سامنے آنے کے بعد پھر کون انتظار کرتا ہے کہ بھئی اب فلاں انسان آ جائے تو ہم پانی پئیں، لیکن محبت دیکھیں اہل بیت کی، آپس میں اپنے گھر والوں سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس نے پانی پینا چاہا تو پانی یہ سوچ کر آپ نے چلو سے نیچے چھوڑ دیا کہ خیمے میں حضرت علی اصغر پیاسے ہیں، خیمے میں حضرت سکینہ پیاسی ہیں، خیمے میں شہربانو پیاسی ہیں، خیمے میں زینب پیاسی ہیں، اور جنہیں شہید کر دیا گیا ہے وہ سب کے سب پیاسے شہید ہوئے ہیں، تو بھلا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ آپ نے پانی نہیں پیا، مشکیزہ لیا اور اس کے بعد خیمہ حسین کی طرف دوڑے۔ یزیدیوں کو تو چاہیے یہ تھا کہ ہم پانی لے جانے دیں، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ پانی نہ پہنچے، سب طرف سے وار کیا، آخرکار پیچھے سے وار ہوا تو حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا، پھر حضرت عباس نے مشکیزہ منہ میں لے لیا، ایک بازو سے آپ تلواریں چلاتے رہے، پھر دوسرا بازو بھی آپ کا کٹا، اس کے بعد بھی آپ تمام زخموں کو جھیلتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف دوڑتے رہے، لیکن ایک کم بخت اور ناہنجار کا ایک تیر ایسا آتا ہے جو مشکیزے میں لگتا ہے اور سارا پانی اس کا گھوڑے کی پیٹھ پر گر جاتا ہے، اور اس کے بعد چاروں طرف سے اس قدر آپ پر زخم لگائے گئے، وار کیے گئے کہ حضرت عباس بھی گھوڑے سے زمین پر گر آتے ہیں اور پھر اپنے بھائی حضرت امام حسین کو پکارتے ہیں۔ حضرت امام حسین دوڑ کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت عباس کو اٹھایا جب تک وہ بھی شہادت کا جام نوش کر چکے تھے، اور پھر حضرت عباس کی لاش کو اٹھایا میرے امام نے اور خیمے میں لے جا کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں بچا،
ایک فرزند حضرت امام زین العابدین جس کی عمر 22 سال کی تھی وہ بچے تھے۔ اتنے میں حضرت زینب حضرت علی اصغر کو خیمے سے باہر لے کر آئیں اور اپنے بھائی سے کہا کہ اس بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اس کی جو ماں ہے اس کے سینے میں اب دودھ نہیں رہا، 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے اس کی ماں، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آ رہی ہے، لہٰذا آپ اسے یزیدیوں کے پاس لے جائیں اور انہیں دکھائیں جا کر کہ کم سے کم ہمارے لیے نہیں تو اس چھوٹے سے بچے کے لیے تم چند قطرے پانی دے دو۔ معزز سامعین، حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو لیتے ہیں گود میں اور یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، یزیدیوں سے کہتے ہیں اس بچے کے حق میں کم سے کم کچھ تو رعایت کرو، پانی دے دو اسے۔ معزز سامعین، اندازہ کریں میرے امام نے بارہا ان لوگوں سے کہا پانی دو، لیکن پانی نہیں دیا۔ کیا کیا؟ ایک تیر یزیدیوں کی طرف سے چلا اور وہ تیر کہاں لگا کر حضرت علی اصغر کے حلق میں وہ تیر لگ کر حضرت امام حسین کے بازو سے نکل گیا۔ اس چھوٹے سے بچے پر بھی یزیدیوں کو رحم نہیں آیا۔ حضرت امام علی مقام نے اب دیکھا کہ حضرت علی اصغر جیسے ہی شہید لگا آپ ٹھنڈے ہو گئے، جیسے ہی تیر لگا، اور پھر خیمے کی طرف لے آئے۔ حضرت زینب نے سوچا کہ شاید پانی دے دیا ہے اس لیے حضرت علی اصغر نہیں رو رہے ہیں، لیکن جب قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان ملعون اور ان مردود یزیدیوں کو یہ بھی غیرت نہیں آئی کہ کم سے کم یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اسے پانی دے دیا جائے، لیکن اس بچے کو بھی ان لوگوں نے پانی نہیں دیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، امام جانتے تھے کہ یہ لوگ پانی نہیں دیں گے، امام حسین جانتے تھے کہ یہ پانی نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی آپ حضرت علی اصغر کو لے کر میدان میں لے گئے، انہیں دکھایا پانی دے دو، پانی نہیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پتہ تھا تو کیوں گئے؟ پتہ تھا تو کیوں گئے؟ معزز سامعین، حضرت امام حسین نے اتمام حجت کے لیے امام حسین نے ہر وہ دروازہ کھولا ہے، یاد رکھیں، ہر وہ دروازہ کھولا جس دروازے سے یزیدی معافی اگر چاہتے تو انہیں مل سکتی تھی۔ اگر وہ علی اصغر کو پانی دے دیتے تو یقیناً میرے حسین اس بات پر قادر ہیں کہ علی اصغر کو دیے ہوئے قطروں کا عوض آپ کل قیامت میں انہیں حوض کوثر پر جام کوثر کے قطرے دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو بھی لے کے آ گئے، اب کوئی نہیں بچا ہے، صرف 22 سال کے حضرت زین العابدین بچے ہیں۔ انہوں نے بھی اجازت طلب کی میرے امام سے، امام نے ان سے کہا کہ نہیں، تمہیں تو ہرگز اجازت نہیں ہے جنگ میں جانے کی۔ امام زین العابدین سے منع کیا ہے نا، تمہیں اجازت نہیں ہے، اگر تم بھی جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے تو پھر چمن زہرا کے پھول کیسے کھلیں گے؟ یہ بچیاں جو میرے بعد رہ جائیں گی، انہیں مدینے تک کون لے جائے گا؟ ان کا سہارا کون بنے گا؟ اس حرم، جو یہ حرم ہے جہاں اہل بیت کی خواتین رہتی ہیں، ان خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، ان کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ بیمار بھی تھے، اس لیے آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اب میرے امام خود جنگ میں جاتے ہیں، اب آپ نے کیا کیا؟ امامہ شریف مصطفیٰ جان رحمت کا اپنے سر پر باندھا، جعفر طیار کا آپ پٹا باندھتے ہیں، اپنے بھائی کا آپ کرتا شریف پہنتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے والد گرامی کی تلوار ذوالفقار حیدری لیتے ہیں آپ، اور پھر اپنے تمام خواتین سے مخاطب ہوتے ہیں، تمام خواتین کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ کیسا ماحول ہوگا، لاشیں پڑی، ان لاشوں کو بھی دفن نہیں کیا گیا ہے، بیٹوں کی، گھر والوں کی لاشیں موجود ہیں، فقط ایک سہارا ہے حسین کے شکل میں، اب وہ سہارا بھی جا رہا ہے قتل ہونے۔ وہ بیٹی کیا سوچتی ہوگی
جو یہ جان رہی ہے کچھ دیر کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی. آپ کے ساتھ 2 بیویاں آپ کی تھیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کچھ دیر کے بعد ہم بیوہ ہو جائیں گے. کوئی سہارا باقی نہیں رہے گا. ایک سہارا جو حسینی شکل میں موجود ہے وہ سہارا بھی ختم ہونے والا ہے. کس طرح ماحول ہوگا. حضرت امام حسین نے جو پورے دن لاشیں اٹھائی ہیں، کبھی اپنے بیٹے کی لاش، کبھی اپنے بھتیجے کی لاش، کبھی اپنے بھائیوں کی لاش، کبھی چچا زاد بھائیوں کی لاشیں، تو کبھی اپنے جانثاروں کی لاشیں، دیکھ دیکھ کر آپ کے کلیجے پر کیسی گزرتی ہوگی دوستو، اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک میت، اس سے اندازہ لگائیں، ایک میت اگر گھر میں ہو تو کئی دن کھانا نہیں بنتا ہمارے گھر. ایک دن، کئی دن تک عورتیں جانتے ہو آہو فغاں کیا کرتی ہیں، کئی دن تک رویا کرتی ہیں. اور پھر کسی کا جوان شوہر مر جائے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کسی کا 6 مہینے کا بیٹا مر جائے، کسی کا تنہا اور اکلوتا سہارا چلا جائے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں پورے گاؤں کے اندر سناٹا پڑ جاتا ہے. لیکن قربان جائیں کیسے جگر تھے ان لوگوں کے. پوری دنیا کو کتنا بڑا درس دیا ہے کہ سب کچھ قربان ہو جائے، یہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن مصطفیٰ کا دین قربان نہیں ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ حضرت امام علی مقام نے ہمیں کربلا کے میدان سے درس دیا ہے. حضرت امام نے تمام خواتین کو یکجا کیا، اکٹھا کیا اور ان سے کہا تم جانتی ہو کہ اب میں کربلا کے میدان میں جانے والا ہوں، جنگ کرنے والا ہوں، اب میں شہید ہو جاؤں گا. میری شہادت کے بعد تم اپنے بالوں کو نہ کھول لینا، میری شہادت کے بعد تم ماتم نہ کرنا، میری شہادت کے بعد تم آہو فغاں نہ کرنا، میری شہادت کے بعد تمہیں صبر سے کام لینا ہے، میری شہادت کے بعد سنت مصطفیٰ پامال نہ ہو جائے، میری شہادت کے بعد تمہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ تم عام خاتون نہیں ہو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کی خواتین ہو. تمہارا پردہ بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا والوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ قربان کر دیا لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا ہے. دنیا والوں کو ہمیں یہ درس دینا ہے. لہٰذا میرے جانے کے بعد بھی میری لاش پر ماتم نہ کرنا، میری لاش پر رونا نہیں، میری لاش پر اپنے بالوں کو کھول کر آہو فغاں نہ کرنا، بلکہ صبر سے کام لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے. آپ نے دعائیں دیں کہ رب تمہارا مہربان ہے، رب تمہارا نگہبان ہے. آپ نے دعائیں دیں، اپنی چھوٹی سی بچی سکینہ کو کے پاس گئے، اسے گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، اسے دعائیں دیں، اسے آخری بار دیکھا. اور وہ سکینہ جو چھوٹی سی بچی ہے وہ بھی اپنے والد کو آخری بار دیکھ رہی ہے، اور وہ جان رہی ہے کہ میرا باپ اب جا تو رہا ہے لیکن میدان کربلا سے وہ واپس نہیں آئے گا. آپ اندازہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہمارے والد جا رہے ہیں اور کس طرح کوئی واپس نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تمام لوگوں کو صبر اور شکر کی تعلیم دی میرے امام نے، اور اپنے بیٹے، اپنے جانشین حضرت امام زین العابدین کو یہ وصیتیں کی ہیں کہ زندگی میں کیسا بھی موڑ آ جائے، زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، لیکن شریعت سے سودے بازی نہیں کرنا ہے. زندگی میں کیسے ہی ماحول آ جائیں لیکن کبھی بھی ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روند کر آگے نہیں بڑھنا ہے. یہ اپنے جانشین حضرت امام زین العابدین کو آپ نے وصیتیں فرمائیں، اور اس کے بعد آخری دیدار کر کے آپ کربلا کی طرف جاتے ہیں. آپ کربلا جا رہے ہیں، یقیناً آپ کا جگر بڑا ہے، لیکن ان عورتوں سے پوچھا جائے جو آخری مرتبہ آپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. سب نے امام حسین کو پکارا، سب کی لاشیں امام حسین اٹھا کر لائے، لیکن اب میرے امام کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے جو امام کی لاش کو بھی اٹھا کر لے آئے. حضرت امام جاتے ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے، یزیدی سامنے، وہاں پر آپ نے پھر ایک مرتبہ خطبہ دیا. یہ جو میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نسل تک محدود ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ شریعت محمدی جو ہے وہ حقیقت میں اب حسین سے زندہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جو خصلتیں موجود تھیں، جو عادتیں موجود تھیں، وہ عادتیں بھی حضرت امام حسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی تھیں۔ آپ اندازہ لگائیں، سب کچھ قربان ہو گیا، بچے چلے گئے، خاندان لٹ گیا، کچھ باقی نہیں رہا، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو کلیجہ دیکھیں کتنا بڑا کلیجہ ہے۔ میرے امام نے تقریر کی پہلے یزیدیوں کے سامنے، یزیدیوں سے کہتے ہیں اے یزیدی لشکر سن لے، اب تیرے سامنے کوئی اور نہیں آیا ہے، اب حسین ابن علی آیا ہے، اب کوئی اور نہیں آیا ہے، خاتون جنت کا حقیقی بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ تم جانتے ہو میری عظمتیں، جانتے ہو میری فضیلتیں، جانتے ہو، اگر تم نہیں جانتے تو چلے جاؤ مکہ میں، چلے جاؤ مدینہ میں، آج بھی حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں، حضرت جابر موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں جنہوں نے منبر پر اللہ کے رسول موجود ہوتے تھے اور میرے آقا ارشاد فرماتے تھے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حسین جنتی تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگر سننا چاہتے ہو تو مکہ چلے جاؤ، حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں، حضرت جابر موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، اور بے شمار صحابہ اکرام موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ جان رحمت سے یہ حدیثیں سنی، یہ فضیلتیں سنی ہیں۔ اب میں کوئی اور نہیں آیا ہوں، نبی کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ابھی تک شہید ہونے والے میرے بیٹے تھے، ابھی تک شہید ہونے والے میرے باپ شریک بیٹے تھے، ابھی تک شہید ہونے والے اولاد عقیل تھی، ابھی تک شہید ہونے والی حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، لیکن یاد رکھو اب حسن کا بیٹا نہیں آیا، اب اولاد عقیل میں سے کوئی نہیں آیا ہے، بلکہ اولاد مصطفیٰ تمہارے سامنے ہے۔ لہٰذا تمہارے پاس ایک چانس اور بھی ہے، ایک موقع تمہارے پاس اور بھی ہے، وہ موقع یہ ہے کہ جتنے کو تم نے شہید کیا ہے تمہاری معافی ہو سکتی ہے، تمہاری ان تمام معافی تلافی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ابھی نواسۂ رسول کا خون نہیں بہا ہے، ابھی نواسۂ رسول کے خون کے دھبے تمہارے دامن پہ نہیں پڑے، لہٰذا ابھی بھی تمہارے لیے گنجائش ہے، آنکھیں کھول لو، یہ گمراہی سے کام نہ لو، آنکھیں بند کر کے کام نہ لو، بلکہ ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی اپنی آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن ابھی بھی لے لو، ابھی بھی باز آ جاؤ گے تو کچھ نہیں بگڑے گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں کتنا بڑا کلیجہ ہے، جس نے پورے دل لاشیں ڈھوئی ہیں، وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی اگر مجھے جانے دیا جائے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ایک اگر ہمارے بیٹے کو کوئی پتھر مار دینا تو دیکھتے ہیں کتنا پولیس تھانہ ہو جاتا ہے صرف پتھر مارنے پر، لیکن قسم خدا کی جذبہ حسین پر قربان جاؤ، جس کے بیٹے کو شہید کیا گیا، جوان بیٹوں کو شہید کیا گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ ابھی حسین کا خون نہیں بہا ہے۔ لیکن یزیدی دنیا کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گئے تھے، اس امام حسین کی اس تقریر کا اثر یزیدیوں پر ہو رہا تھا، یزیدیوں کے چہرے اتر گئے تھے، لیکن جب ابن سعد نے اور شمر نے یہ دیکھا کہ لشکر کا ماحول چینج ہو رہا ہے تو اس نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، امام حسین کی آواز تاکہ وہاں تک نہ پہنچے اور یزیدیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ بہرکیف امام حسین سمجھ گئے کہ تم لوگوں نے یقیناً یہ ٹھان ہی لیا ہے کہ میرے خون سے تمہارے دامن پر دھبے لگیں، میرے خون سے تم لوگ لت پت ہو جاؤ، تو آؤ اور زور آزمائی کر لو، آ جاؤ کر لو مقابلہ، اور پوری دنیا کی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت تم اپنے سروں پر لے لو، آؤ۔ کس نے دودھ پلایا ہے، کس نے، کتنی طاقتور لوگ یہاں موجود ہیں، آ جائیں۔ بڑے بڑے طاقتور حضرت امام حسین کے مقابلے میں آئے، لیکن کوئی باقی نہ رہا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ضرور ہیں، پورے دن لاشیں ضرور اٹھائی ہیں، لیکن کوئی پیاسا، لیکن کوئی بچا نہیں جو آیا آپ کے سامنے۔ ابن سعد نے کہا لڑائی اس طرح لڑی جائے گی تو سارے لوگ مر جائیں گے، لہٰذا سارے لوگ ایک ساتھ حملہ کریں۔ سارے لوگوں نے ایک ساتھ حملہ کیا میرے امام پر۔ جب سارے لوگوں نے حملہ کیا، کافی دیر تک آپ مقابلہ کرتے رہے، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، پورے دن لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ جب لڑتے لڑتے تھک گئے اور نیزوں کے اور تلواروں کے اور تیروں کے اتنے زخم
جسم پر لگ گئے تھے کہ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں سے خون نہ بہتا ہو۔ غشی طاری ہوئی اور آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، اور جب نیچے آتے ہیں تو تمام لوگوں نے کوششیں کی آپ کا سر قلم کرنے کی، لیکن آپ کا سر قلم نہ کر سکے۔ زخم تو بہت آپ کے جسم پر لگے، اور آپ جب گھوڑے سے نیچے آئے تو اس وقت آپ نے کسی کی طرف دیکھا نہیں، بلکہ سیدھے اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور زمین پر رکھ دیا، زمین پر حالت سجدہ میں چلے گئے، اور پھر وہاں پہنچ کر اپنی اس زبان سے کہا جس زبان کو مصطفیٰ چوسا کرتے تھے۔ امام عالی مقام کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے تو مولا تیری ذات ہے، سب سے بڑا کوئی کائنات میں ہے تو مولا تو ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے تیری رضا کی خاطر، سب کچھ دے دیا تیری رضا کی خاطر مولا، ان تمام چیزوں کی قربانی تیری رضا کے لیے دے دی ہے، اے مولا کیا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اندازہ کریں، سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی حسین راضی ہیں تو صرف رب کی رضا پر راضی ہیں۔ ایک دشمن پیچھے سے آتا ہے اور حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین، امام کا سر جب سر سے قلم ہوا، قسم خدا کی پوری دنیا میں سناٹا چھا گیا، پوری دنیا کے اندر سناٹا چھا گیا۔ کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جو اس دن روئی نہ ہو، کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جس نے غم حسین میں آنسو نہ بہائے ہو۔ اس لیے کہ اتنے ظلم و ستم دینے کے بعد پورے روئے زمین پر اس طرح کسی کو شہید کیا گیا تو وہ رسول اللہ کا بیٹا امام حسین کی شکل میں کربلا کے میدان میں شہید ہوا۔ آسمان جنت کی حوروں نے غم منایا، آسمان میں رہنے والے تمام فرشتے رونے لگے، آسمان میں اگنے والے چاند و سورج نے غم منایا، زمین پر ریگنے والے ہر مخلوق غم میں مبتلا تھی۔ حقیقت تو یہ تھی دوستو، تاریخ بتاتی ہمیں یہ ہیں کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا سورج اتنا نڈھال تھا کہ اس دن وقت سے پہلے غروب ہو گیا تھا دوستو، اس قدر سورج رویا تھا امام حسین کی شہادت پر۔ لیکن اگر کوئی ہنس رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، کوئی خوشیاں منا رہا تھا تو یزیدی خیمے میں خوشیاں من نہیں تھی، یزیدی لشکر جشن منا رہا تھا۔ اور جب امام کا سر قلم کر دیا تو پھر اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ بس اتنا کافی ہے امام کا سر قلم کر دیا ہو، بلکہ شمر نے کہا کون وہ لوگ ہیں جو امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائیں گے؟ قسم خدا کی جب یہ منظر ہوا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ امام حسین کا وہ جسم جسے میرے آقا چوما کرتے تھے، اس جسم اطہر پر ان یزیدیوں نے پھر گھوڑے دوڑا کر اسے پامال کرنا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس نواسہ جب اس پر گھوڑے دوڑائے گئے تو جسم کی کوئی ایسی ہڈی اور جسم کا کوئی ایسا عضو بچا نہیں جو ٹوٹا نہ ہو دوستو۔ سر قلم ہوا سو ہوا، لیکن جب جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تو پوری کائنات کانپ اٹھی ہے دوستو۔ کائنات میں لوگ شہید تو بہت ہوئے ہیں، ظلم تو بہت لوگوں پر ڈھایا گیا، لیکن اس طرح کسی پر ظلم ڈھایا گیا ہو وہ ذات صرف حضرت امام حسین کی ہے۔ اسی لیے یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لوگ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں اور یزید کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن قسم خدا کی پوری کائنات اس بات پر گواہ ہے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ یزید ہے، اور یزید کے تمام جانثار اور اس کے ساتھی ہیں دوستو۔ معزز سامعین، اب اندازہ لگائیں، یہیں تک بس نہیں ہوئی ان یزیدیوں کی، اگر یہاں تک بھی رک جاتے تو کم سے کم صبر ہوتا، لیکن وہ خاتون جنت کی شہزادیوں کے خیمے، جن خیموں میں جبرائیل بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، جن کے گھروں میں حضرت جبرائیل آتے ہوں تو اجازت لیتے ہوں، ان خیموں کو جلا دیا گیا، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ یہ کس نے کیا؟ یزیدیوں نے کیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ یزیدی دنیا کی محبت میں کتنے لالچی اور اندھے ہو گئے تھے۔ اتنا بھی انہیں ہوش نہیں آیا کہ مصطفیٰ کے دور میں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین ہیں جن کے گھروں میں جبرائیل بغیر اجازت نہیں آتے، فرشتے جن کے دروازے پر آتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں کہ خاتون جنت ہم اندر آ جائیں، آج انہی کے گھر والوں کا خیمہ اکھاڑ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ قسم خدا کی وہ لوگ کس قدر دنیا کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے، اور انہیں اس بات کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کل بروز قیامت جب مصطفیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، خاتون جنت کے حضور کھڑے ہوں گے اور مولا علی کے حضور کھڑے ہوں گے، تو ہم اپنے چہرے کیسے دکھائیں گے کہ ہم نے تمہاری بچیوں کے خیمے جلائے ہیں، تمہارے بچیوں کے سروں سے ردا چھین لی ہے، چادر چھین لی ہے۔ اتنا بھی انہیں احساس نہیں ہوا۔ یہ کیوں احساس نہیں ہوا دوستو؟ یہ اس لیے احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھیں، مصطفیٰ کے دین کو انہیں پسے پش ڈال دیا تھا، مصطفیٰ کی محبت سے بہت دور نکل چکے تھے، اس لیے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا، اور کربلا کی سرزمین پر وہ سب کچھ کیا جس سے صرف اور صرف کربلا کے لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ اس کا سب سے زیادہ صدمہ اگر کسی کو ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہوا، خاتون جنت کو ہوا، پوری کائنات کو تو صدمہ ہوا ہی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب حضرت امام حسین بچپن میں روتے تھے اور آپ کے رونے کی آواز نبی کے حجرے میں پہنچتی تھی تو میرے آقا اپنے حجرے سے نکل کر آتے تھے اور حضرت خاتون جنت سے پوچھتے تھے، اے خاتون جنت، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے نواسے رو کیوں رہے ہیں؟ تو جس نبی کو اپنے بیٹوں کا رونا پسند نہ ہو، اپنے بیٹوں کے رونے پر جو مچل جاتا ہو، جو بلک جاتا ہو، جو اپنے حجرے سے باہر آ جاتا ہو، قسم خدا کی اس بیٹوں کو جب کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہوگا تو کتنی تکلیف میرے نبی کو ہوئی ہوگی۔ اور جانتے ہیں کہ نبی کی تکلیف مولا کی تکلیف ہوا کرتی ہے، جو نبی کو خوش کر لیتا ہے وہ رب کو خوش کر لیتا ہے، اور جو نبی کا دشمن ہو جاتا ہے وہ رب کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو جتنے یزیدی ہیں یہ صرف امام حسین کے قاتل ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے رب کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو ان کا ٹھکانہ نہ دنیا میں ہے، دنیا صبح قیامت تک ان پر لعنت بھیجتی رہے گی، انہیں گالیاں دیتی رہے گی، انہیں جب بھی یاد کیا جائے گا برائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا، جب بھی ان کا تذکرہ ہوگا بے وفاؤں کے ساتھ تذکرہ ہوگا، لیکن 72 کا جب تذکرہ ہوگا تو ایمان والوں کے ساتھ تذکرہ ہوگا، 72 کا جب تذکرہ ہوگا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ تذکرہ ہوگا، 72 کا جب تذکرہ ہوگا تو جنتی جوانوں کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوگا۔ معزز سامعین، یہ وہ روداد ہے کہ جب اسے پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 1350 سال گزرنے کے بعد، 1350 سال گزرے، ان 1350 سالوں میں یزید کی حکومت رہی، بنو امیہ کی حکومت رہی، بنو عباس کی حکومت رہی، نہ جانے کیسے کیسے ظالم و جابر بادشاہ آئے ہیں، لیکن آپ یاد کریں 1350 سال کے بعد بھی آج کچھوچا کی سرزمین پر مسجد سمنا میں بیٹھ کر جب حسین کو یاد کیا جاتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، حسین کو یاد کیا جاتا ہے تو آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ تو جب 1350 سال بعد بھی اس داستان میں اتنی پاور ہے کہ اسے یاد کیا جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جو تازہ رہا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا، اس دن کیا عالم ہوا ہوگا جس دن شہید ہوئے ہوں گے امام حسین۔ اندازہ کریں 1350 سال یہ واقعہ اپنے اندر اتنا اثر رکھتا ہے کہ اگر پڑھا جائے تو آنکھیں نم ہوتی ہیں، سنا جائے تو آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور اس دن کیا قیامت کا منظر ہوا ہوگا جس دن امام حسین کو بنفس نفیس شہید کیا گیا ہوگا۔ معزز سامعین، تو یہ وہ روداد کربلا ہے جو آپ کے سامنے میں نے 10 روز میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد کے بھی واقعات بہت سارے ہیں، انشاءاللہ وہ میں قسطن آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا رہوں گا، وقت کافی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ امام حسین کا سر کاٹ کے نیزوں پر سوار کر کے ابن زیاد کی بارگاہ میں کوفہ لے جایا گیا، پھر وہاں جشن منایا گیا، پھر اس کے بعد یزید کے پاس لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین کی نگرانی میں مدینہ پہنچتے ہیں سارے لوگ، اور پھر مدینے میں پہنچنے کے بعد انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا اس کو، بس اتنی بات عرض کر لیں کہ یہ ساری روداد جو کربلا میں ہوئی، اور پھر کربلا سے نکلنے کے بعد تمام حسینی اور
خواتین اہل بیت یزید کے پاس پہنچتی ہیں اور پھر یزید کے پاس سے مدینے میں پہنچتی ہیں، اور پھر جب حضرت زینب مدینے میں پہنچنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پہنچنے کے بعد پورا آنکھوں دیکھا حال اپنے نانا کو رو رو کر سناتی ہیں دوست، رو رو کر۔ جس دن یہ قافلہ مدینے پہنچا تھا، تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ مدینے کی کوئی ایسی خاتون نہیں تھی، کوئی ایسا فرد نہیں تھا مدینے کا جو رو نہیں رہا تھا، کیونکہ آج کا دور نہیں ہے کہ یہاں حادثہ ہوا، افغانستان پر حملہ ہوا، قبضہ ہوا، 1 منٹ میں ہمارے پاس خبر آ گئی۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا نا، بیت المقدس پر حملہ ہوا، فوراً ہمارے پاس میڈیا نے خبر پہنچا دی۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھیں اور دوسرے علاقے کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھ میں؟ آج جھوٹ کا امکان کم ہے، بھئی کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ویڈیو بنا لی گئی، دکھا دی گئی، پورا منظر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ہوتا یہ تھا جنگ ہوئی، کوئی انسان جائے گا، وہ بیان کرے گا تو پتہ چلے گا۔ اب وہ جانے والا اگر سچا ہے تو سچی بات بیان کرے گا، جانے والا جھوٹا ہے تو جھوٹی بات بیان کرے گا۔ اب امام حسین کو جب کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو جانتے ہو یزید نے اور یزیدیوں نے پورے علاقے میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ ہماری حکومت سے کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی تو ہم نے انہیں سزائے موت دے دی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا ہے، بلکہ لوگوں کو بتایا یہ گیا کہ کچھ لوگوں نے ہم سے بغاوت کی اور ہم نے انہیں شہید کر دیا۔ اندازہ لگیں، اس طریقے سے افواہیں بھی پھیلائی گئیں۔ تو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچتا ہے اور مدینے میں صحیح صورت حال سے لوگ واقف ہوتے ہیں تو مدینے میں ایسا لگتا ہے جیسے قیامت صغری آ گئی، قیامت صغری آ گئی، کیونکہ جانے والے افراد بہت تھے اور جب واپس آئے تو اس میں علی اکبر نہیں ہے، علی اصغر نہیں ہے، حضرت قاسم نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، حضرت عباس کے تمام بھائی نہیں ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عقیل کے اور بھی اولاد موجود نہیں ہیں۔ گئے تو اتنے لوگ تھے لیکن واپس آئے ہیں تو مشکل سے 13 سے 14 لوگ باقی رہ گئے، سارے لوگ وہیں شہید ہو گئے۔ تو مدینے کا یہ حال تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پورے واقعات سے ہمیں درس صرف یہ لینا ہے کہ حضرت امام حسین نے سچائی کی خاطر، ظلم کی خاطر آواز بلند کی اور اس ظلم کو دبانے کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ لہٰذا آج بھی ہم اگر سچے حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ظلم کی آواز بلند ہو، جب بھی شریعت مصطفیٰ پر آنچ آئے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو للکارا جائے، جب بھی دین مصطفیٰ کے سامنے لوگ آنکھیں دکھانے لگیں اور جب بھی اہل بیت کی سیرت و صورت پر لوگ کیچڑ اچھالنے لگیں تو ہمیں کردار حسین کو سامنے رکھ کر آواز بلند کرنی ہے۔ وہی سچا حسینی ہوا کرتا ہے دوستو۔ بہرکیف بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم بعد نماز عشاء کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے